صلوات علیہ محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر المحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات سال محترم سلسلہ مجالس حدیث میں حصہ عنوان گفتگو ہے ہدایت اور ولایت، لیکن کچھ بیان کرنے سے پہلے ہر مجلس میں ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ آگے آگے آ جائیں گے۔ ہر مجلس میں اعلان ہوتا ہے کہ آگے آگے آ جائیں گے، تو آپ سے بھی ہے گزارش کہ آپ بھی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے۔ صلوات پڑھیے گا مل کر محمد دائیں بھی جگہ ہے بائیں بھی جگہ ہے، اب آپ کی مرضی دائیں بائیں جہاں پہ بھی آپ صلوات پڑھیے گا مل کر محمد ہدایت اور ولایت کے عنوان سے گفتگو جاری اور ساری ہے۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ یونس آیت نمبر 35 میں افمن یہدی الی الحق، کیا وہ شخص جو ہدایت کرتا ہے حق کی طرف، حق کو اتباع سزاوار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا امن لا یہدی، یا وہ جو ہدایت نہیں کر سکتا یا جو ہدایت یافتہ نہیں ہے، الا یہدا مگر یہ کہ اس کی ہدایت کی جائے۔ ہمارا لوگ کیسا تحکم تمہیں کیا ہو گیا، تم لوگ کیسے فیصلہ کر رہے ہو؟ یعنی جو فیصلہ انسان کر رہا ہے کہ جاہل کو عالم کی جگہ بٹھا رہا ہے، جاہل کو عالم کی جگہ پر بٹھا رہا ہے، اس لیے تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کیف تحکم فما لکم کیف تحکمون، فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو کہ عالم کی جگہ پر عالم بیٹھتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، عالم کی جگہ پر عالم آئے گا، جاہل نہیں آتا۔ ڈاکٹر کی جگہ کون آئے گا؟ ڈاکٹر۔ انجینئر کی جگہ کون آئے گا؟ انجینئر۔ تو یہ تو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، ہوتا ہے یہی ہے کہ ایک پوسٹ جو خالی ہوتی ہے ڈاکٹر کی تو دوسرا ڈاکٹر ہی آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جاہل کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ اگر جاہل کو بٹھا دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ڈاکٹر کی جگہ پر
جو حشر ہوگا وہ آپ اور میں تو بہتر ہی جانتے ہیں. تو عزیزان کریم توجہ کیجیے گا، عالم کی جگہ پر عالم ہی آئے گا، جاہل نہیں آ سکتا. اور یہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. اب جب عالم کے پاس جانا تو پروردگار عالم نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَاسْأَلُوا، بس تم سوال کرو، کس سے؟ اہل الذکر، اہل ذکر سے. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، اگر نہیں جانتے تو سوال کرو. اب جب سوال کرو گے تو اس کا تمہیں جواب مل جائے گا. دو چار والی بات ہے. نہیں آتا تو جواب کچھ بھی دو. اس میں شرم و حیا کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ مجھے نہیں آتا. بہت سارے ایسے مسائل ہیں مجھے نہیں آتا، میں جاہل ہوں. عزیزان کریم توجہ کیجیے گا، آپ مریض ہوتے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ تھوڑا ہاں ہوں کرے، جاتے ہیں. جب عید آتی تو کپڑے سلوانے کے لیے درزی کے پاس جاتے ہیں. جب گاڑی پنچر ہو جاتی ہے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ پنچر والے کے پاس جاتے ہی نہیں جاتے. بالکل جاتے ہیں. ہم تو اس چیز کا انکار ہی نہیں کر سکتے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں ایک نسخہ پکڑا دیتا ہے کہ جائیے میڈیکل اسٹور سے جو ہے وہ دوائیاں لے لیجیے. آپ وہ نسخہ پکڑا دیتا ہے، اور جب نسخہ پکڑاتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے مثلا ایک ٹیبلٹ ہے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ لینی ہے، دوسری ٹیبلٹ آپ نے کھانی دن میں 2 دفعہ لینی ہے، اور پھر جو تیسری ٹیبلٹ ہے یا سیرپ ہے جو بھی ہے وہ دن میں 3 دفعہ لینا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جو ایک دفعہ لکھا تھا، لکھی تھی ٹیبلٹ، آپ جو ہے اس کی جگہ جو ہے جو 3 دفعہ تھی اس کو لے کر آ جاتے ہیں. لاتے ہیں نہیں. جو ڈاکٹر نے جیسی دوائی دی ہے ویسے ہی کھاتے ہیں آپ، اس میں چینجنگ نہیں لاتے آپ. ایک والی جو ہے 24 گھنٹے میں جو ایک دفعہ کھانی تو 3 دفعہ کھا لیا کریں. آپ کھائیں گے نہیں، کیوں؟ ڈر ہے کہ مر جائیں گے. ڈاکٹر کو زیادہ پتا ہے، مجھے نہیں پتا. اس نے جو جب کہا ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ، تو اس کا مطلب ڈاکٹر بہتر جانتا ہے، میں بہتر نہیں جانتا. یا ڈاکٹر نے 3 ٹائم کی جو ٹیبلٹ دی ہے ڈاکٹر بہتر جانتا ہے، وہ ایک ٹائم کے لیے کہہ دیتا نہیں. جو ڈاکٹر نے نسخہ لکھا تھا اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے آپ عمل کر لیتے. درزی کے پاس گئے، 7 میٹر کا کپڑا آپ نے خریدا، 8 میٹر کا، 7 یا 8 میٹر کا، اور جا کر دے دیا. اب درزی کیا اپنی مرضی سے کاٹتا ہے، کسی کی شلوار بناتا ہے تو کسی کی جو ہے قمیض بناتا ہے اور آپ کو دے دیتا ہے. اب آگے کیا کرتے ہیں؟ جو درزی نے سیا ہے قمیض کو قمیض کی جگہ پہنتے ہیں اور شلوار کو شلوار کی جگہ. نہیں، آپ الٹا کر دیجیے. کریں گے؟ نہیں کریں. جب گاڑی پنچر ہو جاتی ہے آپ کی تو آپ ایسا کریں، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور ڈاکٹر سے کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس کو پنچر ہو گیا، لگا دیجیے. ڈاکٹر لگائے گا نہیں. کیوں؟ آپ کہیں گے ماسٹر ہی نہیں ہے اس چیز کا تو کیا پنچر لگائے گا. لوگ الٹا آپ کو کہیں گے کہ آپ دیوانے اور پاگل ہو گئے. جب گاڑی پنچر ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، پنچر جو لگاتا ہے اس کے پاس جایا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جب دین کا مسئلہ آپ کو نامعلوم ہو تو کس کے پاس جائیں؟ عالم کے پاس جائیں نا. لیکن نہیں، عالم کے پاس نہیں جائے. ہم تو خود عالم ہیں، ہمیں ضرورت نہیں آئی پوچھنے کے لیے. اب جب پوچھنے کی ضرورت نہیں آتی تو مسائل بہت سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے کہ بہت سارے مسائل تقریباً جو ہے حد سے پہلے جو ہے ہم سے پوچھے گئے بہت سارے لوگوں نے. ایک تو عجیب مسئلہ یہ تھا کہ جی قبلہ میں نے کم از کم جو ہے بتا نہیں سکتا، لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ کم از کم جو ہے میں نے 60-70 عمرے کر لیے ہیں اور ایک بھی طواف النساء نہیں کیا. اور جب طواف النساء آپ نے انجام نہیں دیا تو بیوی یا عورت آپ پر حلال نہیں ہے. اب کیا کریں؟ یہ تو جانے سے پہلے پوچھنا تھا نا آپ کو کہ عمرے میں طواف النساء چاہیے، حج میں طواف النساء کی ضرورت ہوتی ہے.
تو آپ نے تو کیا نہیں تو ہر حلال ہی نہیں. پوچھنا ہی نہیں، ہم خود کریں گے. اب جب کریں تو پھنسیں گے، اب جب پھنسیں گے اب کہتے مولانا کوئی رائے حل تو بتائیے. بھئی جب گاڑی پنچر ہو جاتی جب آپ کو خیال نہیں آتا رائے حل کا کہ پنچر والے میں رائے حل ہی بتا دیجیے وہ ٹھیک ہو جائے. تو عزیزان کرام جب دین کا مسئلہ آتا ہے وہاں سب ہم جو ہے عجیزہ بن جاتے ہیں کہ ہمیں سب پتا ہے، اور تکلیف کے نام سے ایسے چڑتے ہیں ایسے بھاگتے ہیں جیسے نعوذ باللہ من ذالک کوئی ہاوڑ مل جائے کھا جائے گا. ایسا نہیں ہے تکلیف. اور اگر یہ کوئی یہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں تقلید نہیں کرتا خدا کی قسم وہ جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر نے جو آپ کو نسخہ دیا تھا آپ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ یہی تقلید ہے. پنچر ہوئی گاڑی آپ لے کر گئے اب پنچر والا کہیں اور پنچر لگا دے. نہیں، جب پنچر ہو وہیں لگاتا ہے وہ. اس نے جو پنچر لگایا آپ کہتے ہیں ہاں اطمینان ہو گیا صحیح لگایا پنچر. یعنی یہی تو تقلید ہے. آپ جا رہے ہیں توجہ کیجیے گا، آپ کہیں راستے سے جا رہے ہیں یا میں آپ کے علاقے میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور میں نے پوچھا بھائی راستہ کیا، اس نے کہا ایسے جائیں ایسے جائیں ایسے جائیں ایسے پہنچ جائیں گے آپ. میں آ گیا اس راستے سے. اس کو چھوڑیں، آج کل تو لوکیشن چل رہی ہے نا، گوگل پہ چل رہی ہے نا لوکیشن بھیج دیتے ہیں کہ قبلہ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں، ہم لوکیشن بھیج رہے ہیں آپ گوگل سے جو ہے لوکیشن کو سرچ کرتے ہوئے پہنچ جائیں گے. آپ پہنچیں گے خدا کی قسم نہیں پہنچتے. یہ کیا ہے؟ تقلید ہی تو ہے. اسی کو تقلید کہتے ہیں. تقلید کچھ اور نہیں ہے. تقلید یعنی کیا؟ جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس کے اوپر عمل کریں. تو ادھیکاری کریں توجہ کیجیے گا، زیادہ طول نہ دوں. تو اسی طریقے سے دین کے بارے میں بھی آپ تقلید کیجیے. اگر نہیں جانتے کہ علماء سے پوچھئے وہ آپ کو بتائیں گے، اس پر آپ عمل کیجیے، آپ کی نماز روزہ عبادت ساری صحیح ہو جائے گی. یہی تقلید. اچھا ایک جملہ کہہ دوں، مولانا بیٹھے ہیں. تقلید واجب ہے؟ شاہ صاحب دیکھ رہے ہیں کہ مولانا تقلید واجب ہے. دیکھیں ویڈیو میں جاری ہے، مجھے پتہ نہیں لائیو جاری ہے یا بعد میں ڈالیں گے، لیکن بیٹا کاٹ کے نہیں ڈالنا، جو ڈالنی ہے سیدھی سی ڈالنا. جو کاٹ پیٹ کے ڈالتے ہیں نا اس سے جو ہے نا فساد برپا ہوتا ہے. آگے پیچھے کی باتیں کاٹ دی اور جو کلپ ڈال دی. دیکھو مولانا علیہ وسلم کہتے ہیں تقلید واجب نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں تقلید واجب نہیں ہے. مولانا بھی بیٹھے تقلید واجب نہیں ہے. کس نے کہا تقلید واجب؟ میں کہہ رہا ہوں تقلید واجب. دلیل دوں گا. آپ مجتہد بن جائیے، خود اتنا پڑھ لیجئے، قرآن اور روایت سے استنباط کیجئے، اتنا ملکہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ قرآن اور روایت کو سمجھ سکے. جو علوم ہے تقریباً 27 سے زیادہ عزیزان گرامی وہ سیکھ لیجئے. جب آپ نے سیکھ لیا، قرآن اور روایت کو آپ نے سمجھ لیا، صحیح اور غیر صحیح کا آپ نے انتخاب کر لیا، کون سی روایت کس روایت سے ٹکرا رہی ہے اس کو آپ نے سمجھ لیا. اس کے بعد جب آپ بن گئے عالم، اب آپ کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے. بس تقلید واجب نہیں ہے. کس پر؟ جو آیت اللہ ہے، جس نے اس بل کا استنباط کو حاصل کر لیا، آپ کو کسی کی تقلید نہیں کرے گا، وہ اپنے فتوے پر خود عمل کرے گا. یا آپ کہتے نہیں ہمارے قریباً ہے کچھ نہیں دینا تو دوسرا طریقہ لے لیجیے. آپ احتیاط پر عمل کریں. احتیاط کیا ہے کہ مثلا ایک نے کہا کہ جو ہے تسبیحات اربع تیسری رکعت میں جو ہے ایک دفعہ پڑھیں، اور دوسرے نے کہا نہیں تسبیحات اربع 3 دفعہ پڑھنی ہے. احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 3 دفعہ پڑھیں. آپ احتیاط پر عمل کر لیں، تقلید نہ کریں. وہ بھی مشکل ہے. آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ مولانا بالکل ایسا رائے حل بتائیے بس جان چھوٹ جائے. نہ آپ احتیاط پر عمل کر سکتے ہیں،
نہ جو ہے آپ مجتہد ہیں تو اب ایک ہی راستہ آپ کے لیے رہ گیا میرے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی کی تقلید کریں. اب ہے تقلید کریں، ورنہ خود بھی جاتے ہی اگر کہا جائے کہ تقلید واجب میں نہیں، کس کے لیے واجب نہیں ہے؟ اب آئے گا مسئلہ ہے کہ اب یہ خود مجھ سے کریں یا احتیاط پر عمل کرے. اب جا کے توضیح مسائل کی ابتدائی صفحے پڑھ لیجیے، اس میں لکھا ہوگا. تو بس ابھی جانے کے لیے توجہ کیجیے گا، قرآن بھی کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. کل میں نے عرض کیا تھا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. اب کیا ہے، اللہ کے حبیب نے کہا انا مدینۃ العلم وعلي بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو اب کس سے پوچھنا ہے؟ سارے نبی تیرے در کے سوالی ہیں. جب سارے نبی تیرے در کے سوالی ہیں تو ہم بھی تیرے در کے سوالی ہیں. تو ہم بھی جو ہے رسول سے یا پوچھیں یا جو اہل ذکر ہے ان سے پوچھیں. اور امام یہ فرماتے ہیں نحن اہل ذکر، ہم ہیں اہل ذکر. جب ہم اہل ذکر ہیں تو اب ہم سے پوچھو. اب جب ہم آپ سے پوچھیں گے تو آپ ہمیں جواب دیں گے؟ کہاں ہم جواب دیں گے. جو پوچھنا ہے سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. تو عزیز گرامی اب مولا کائنات سے پوچھا جا رہا ہے، توجہ کیجیے گا. اب علی سے سوالات کیے جا رہے ہیں بہت سارے، میں زیادہ نہیں پڑھنے. عزیز گرامی پوچھا جا رہا ہے کہ بتائیے آپ اپنا پروردگار عالم ہے کہاں ہے، کیسا ہے؟ اس کی صفات کو بیان کیا کر ہی نہیں سکتا، لا یوصف. وہ ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کی صفت کو بیان کیا جا سکے. نہ وہ ایسی محدود چیز ہے کہ جس میں وہ سما سکے. سب سے خالق کون ہے؟ اس کو کس نے خلق کیا ہے؟ مولا کہتا ہے میرا خدا وہ ہے کہ اس نے خلق کیا ہے، اس کو کسی نے خلق نہیں کیا. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو کسی نے خلق نہ کیا ہو. جو موجود ہوتا ہے اس کا خالق بھی ہوتا ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم، مولا کائنات لوگوں کی ذہنیت کو دیکھ کر جو ہے جواب دے رہے ہیں. کسی کو یہ جواب دے رہے ہیں اور کسی کو کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ. کہ خدا کون ہے؟ خدا وہ ہے کہ جس کی ذات پر جو دلیل ہے خود اس کی ذات ہے. اس کی ذات پر جو دلیل ہے خود اس کی ذات ہے. اب یہ سمجھنا مشکل ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل کو دیکھ کر انہوں نے جواب دیا کہ اچھا جو مخلوق ہوتا ہے اس کا خالق ہونا چاہیے. کہاں؟ تین سے پہلے کیا آتا ہے؟ تین سے پہلے دو سے پہلے ایک سے پہلے ایک سے پہلے صفر. تو ایک کا خالق کون ہے؟ ایک کو کسی نے خلق کیا؟ کہ ایک کو کسی نے خلق نہیں کیا، ایک نے دو کو خلق کیا ہے. تب میں بھی یہی بتانا چاہتا ہوں کہ میرا خدا واحد اور احد ہے کہ وہ دوسروں کا خالق ہے، اس کو کسی نے خلق نہیں کیا ہے. صلوات پڑھیں مل کر. اور یہ اللہ کے حبیب نے جو ہے اپنی زندگی میں پریکٹیکل کر کے بھی بتایا ہے کہ دیکھو میں اپنے بعد جس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی سے پوچھنا، کسی اور سے نہ پوچھنا. پریکٹیکل. ایک گائے نے گدھے کو مار دیا، تو جنگی امامت کتاب کا نام. گائے نے گدھے کو مار دیا. اب گدھے کا مالک جو ہے گائے کے مالک کو لے کر گیا پیغمبر کی خدمت میں، اور جب لے کر گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ اس کی گائے نے میرے گدھے کو مار دیا ہے، فیصلہ آپ کیجیے. نام میں نہیں لیتا. اللہ کے حبیب نے کہا کہ اس کو فلاں کے پاس لے جاؤ، فیصلہ وہ کرے گا. فلاں کے پاس گئے، اور جب گئے تو کیا بات ہے کہ رسول نے بھیجا ہے فیصلہ کرنا. کہ کیا فیصلہ ہے؟ کہ گدھے نے گائے نے گدھے کو مار دیا. گائے نے گدھے کو مارا ہے تو یہ تو حیوان کا مسئلہ ہے. جب حیوان کا مسئلہ ہے
تو صاحب مالک کا کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے رسول کی خدمت، جب رسول کی خدمت میں آئے ہیں تو کہا یا رسول اللہ آپ نے جس کے پاس بھیجا تو یہ فیصلہ کیا، کہا اچھا جاؤ فلانے کے پاس چلے جاؤ، دوسرے کے پاس گئے۔ جب دوسرے کے پاس پہنچے کہا رسول نے دیکھا ہے اور گائے نے گدھے کو مارا ہے، فیصلہ کیجیے۔ کہا پہلے نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا حیوان کا مسئلہ ہے، کچھ نہیں۔ کہا جو اس کا فیصلہ ہوا ہمارا فیصلہ۔ آگے رسول کی خدمت، اب جب رسول کی خدمت ہے توجہ کیجیے گا، رسول کی جب خدمت میں آئے کہا یا رسول اللہ فیصلہ نہیں، اچھا جاؤ علی کے پاس۔ اللہ اکبر، جاؤ علی کے پاس، مولا کائنات کے پاس آئے، کہ یا علی فیصلہ کیجیے۔ کہ کیا فیصلہ ہے؟ گائے نے گدھے کو مار دیا۔ مولا کائنات نے کہا گائے نے گدھے کو مارا ہے، یہ بتاؤ گائے اپنے گھاٹ سے نکل کر گدھے کے پاس گئی تھی پھر مارا ہے؟ اگر اس طریقے سے ہے تو مالک جو ہے گدھے کی قیمت، اور اگر گدھا دیا ہے نکل کے خود گائے کے پاس اور پھر گائے نے مارا ہے تو پھر صاحب مالک کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ لے کر آگے رسول کے پاس، توجہ کیجیے گا، جب رسول کی خدمت میں پہنچے اور آنے کے بعد فیصلہ سنایا کہ علی نے یہ فیصلہ کیا اگر گائے گئی ہے تو دے گا اور اگر گدھا گیا ہے تو نہیں دے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے کہا لقد قضا علی بقضاء اللہ، جو اللہ فیصلہ کرنا چاہتا تھا علی ابن ابی طالب نے تمہارے درمیان وہ فیصلہ کیا ہے۔ الحمد، پھر اللہ کے حبیب نے کہا الحمد للہ الذی جعل فینا اہل بیت من یقضی علی سنن داؤد، کہ اس خدا کی میں حمد کرتا ہوں جس نے ہمارے درمیان اہل بیت کے درمیان ایسے شخص کو رکھا جو داؤد کی سنت پر یا روش پر فیصلے کرتا ہے۔ حضرت داؤد کے فیصلے مشہور ہیں، حمد کر رہے ہیں اللہ کے حبیب۔ پھر اللہ کے حبیب نے کہا اقضى امتی وَأَعْلَمُ امتی، قاضی ترین شخص، بہترین قضاوت کرنے والا میری امت میں اور عالم ترین شخص میری امت میں بعدی، میرے بعد علی۔ توجہ کیے ذہن گرامی، اللہ کے حبیب نے اپنے زندگی میں لوگوں کو فلاں کے پاس بھیجا کہ تم فیصلے کرو، لیکن وہ فیصلہ نہ کر سکے اور علی ابن ابی طالب نے فیصلہ کیا اور اللہ کے حبیب نے کہا کہ خدا کی حمد ہے کہ ایسا شخص ہے جو سنن داؤد پر عمل کرتے ہوئے جو ہے فیصلے کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیے جو رسول کی زندگی میں تمہارے فیصلے نہ کر سکے وہ رسول کے بعد تمہارے کیسے فیصلے کریں گے؟ صلوات میں مل کر محمد و آل محمد پر۔ جی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، علی کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ کمالا خدا ہے، علی ہے، کیسا ہے بتائیے تو صحیح، شکل و صورت تو اس کی بتا دیجیے، کچھ صفت تو بیان کر دیجیے۔ نہیں تو مخلوق ہے اور آپ اس کی صفت بیان نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا اچھا، کبھی دیکھا ہے آپ لوگوں نے بھی کسی کی جان نکل رہی ہو، روح نکل رہی ہے، دیکھا ہے کسی نے؟ مردے بھاگتے ویسے ہمارے یہاں گھٹتے ہیں، مردہ کچھ نہیں کہتا، تو یاد رکھیے وہ محتاج ہوتا بیچارہ ہمارا، غسل کفن تو نہیں کرنا، لیکن ہم بھاگتے مردوں سے۔ آنے والے جب یہ سوال کیا، مولا نے کہا کہ کیا کسی کی روح نکلتے ہوئے دیکھی ہے؟ کہ جی مولا کئی مرتبہ۔ کہ تم اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہو؟ کہاں؟ کہ مولا بول رہا ہوتا ہے، تھوڑی ہی دیر میں روح پرواز کر جاتی ہے۔ کہ تمہارے سامنے نکلی تھی؟ کہاں؟ کہ روح کی صفت کو بیان کرو، نرم تھی یا سخت؟ نرم تھی یا سخت؟
کہ مولا روح کی صفت کو میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ نرم تھی یا سخت تھی. مولا نے کہا کہ روح ہے مخلوق خدا. جب تم مخلوق خدا کی صفت کو بیان نہیں کر سکتا، جو خالق روح ہے اس کی صفت کو میں کیا بیان کروں؟ نہیں کر سکتے. علی کے کیا کیا فیصلے انسان بیان کرے. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کیا علی ہے، توجہ کیجئے گا. دو جسم ملے ہوئے ہیں پیٹ سے. بچے کی ولادت ہوئی ہے، پیٹ سے ملے ہوئے دو بچے. نیچے کا دھڑ ایک، سر دو. جعلی فیصلہ کیجئے کہ وراثت میں دو حق ہیں یا ایک حق ہے نا سب مسئلہ. وراثت ملے گی، باپ مرے گا تو وراثت ملے گی. اور جب وراثت ملے گی، دو کو ملے گی یا ایک کو ملے گی؟ نیچے سے ایک، اوپر سے دو. دو ہیں یا ایک حصہ یا دو حصے. مولا کائنات نے کہا جب یہ سو جائیں تو ایک سر کو ہلانا. جب تم ایک سر کو ہلاؤ گے، اگر دونوں بیدار ایک ساتھ ہو جائے تو ایک. اگر ایک بیدار اور ایک سوتا رہے تو دو حصے ہیں. صلوات پڑھیں مل کر محمد علیہ وسلم. علی کے فیصلے. علی کون ہے؟ علی جو تمہیں سب کو سکھائے گا. علی تمہیں بتائے گا کہ ہے کیا چیز. دوسرا علی یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. جو کل چیزیں پڑھی تھی میں وہ آج نہیں پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. دوسرے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون برابر نہیں ہے. کل عرض کیا تھا جب علی میدان میں جا رہے تھے خندق میں تو کیا کہا تھا؟ برز الایمان کلو، کہ کل ایمان جا رہا ہے. اور جب علی واپس آئے، عمرو بن عبد ود کا سر تن سے جدا کیا، رسول کے قدموں میں لا کے پھینکا، تو اللہ کے حبیب نے کیا کہا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. رکنا آگے ہے. جا کے آپ کو گئے تھے تو کیا کہا؟ ایمان جا رہا ہے. واپس آئے تو کیا کہا؟ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. ثقلین کہتے کس کو؟ ثقلین کہتے کس کو؟ انی تارک فیکم الثقلین. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. قرآن اور اہل بیت انشاءاللہ گفتگو آئی تو میں بیان کروں گا. دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. سورہ رحمان جا کر پڑھیں گے آیت نمبر 31. سنفرغ لکم ایھا الثقلان. کہ ہم تم لوگوں کا ضرور بضرور جو ہے وہ حساب لیں گے. اے ثقلان، اے جن و انس. توجہ کیجئے گا. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین یعنی کیا؟ جن اور انس کی عبادت سے افضل. قرآن نے پھر سورہ زاریات میں آواز دی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کہ جن اور انس کو خلق نہیں کیا فقط اور فقط کس لیے خلق کیا؟ عبادت کے لیے. اب علی کو پہچانو کہ علی ہے کون؟ جس کی ایک ضربت جن اور انس کی عبادت کے مقصد کو پورا کر دے اسے علی کہتے ہیں. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ نہیں پہنچی شاید میری بات. ایک ضربت ثقلین کی عبادت یعنی جن اور انس کی عبادت سے افضل. ایک ضربت. عبادت کی بات نہیں کر رہا مولا کی، ضربت کی بات کر رہا ہوں. ضربت
گئے تو کہا ایمان، آئے تو کہا عبادت. یعنی کیا؟ اللہ کا حبیب کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ایمان یعنی اصول دین اگر لینا ہے تو علی سے لو. عبادت یعنی فروع دین اگر لینا ہے تو علی سے لو. اب جہاں علی تمہیں توحید سمجھائے گا وہاں پر ہی تمہیں علی عدالت بھی سمجھائے گا کہ عدالت کیا ہے. ایک شخص ہے ابو ہریرہ، نام سنا تھا دلیوں کا باپ، سنا ہے نا؟ ابو تراب سنا ہے نا؟ ابو جہل، ابو لہب، سنا ہے نا؟ سارے ابو سارے تمام ابو کو جانتے ہیں. ابو تراب کو جانتے ہیں، ابو جہل کو جانتے ہیں، ابو لہب کو جانتے ہیں، ابو ہریرہ کو جانتے ہیں. کبھی ترین راوی ہے کہ سنت ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بڑے احترام کے قائل ہیں. تو عزیزانی گرامی یہ آتے ہیں رسول کے پاس، توجہ کیجیے گا. رسول کی خدمت میں آئے، پھر حوالہ دے ہوتا جلدی مواد کتاب ہے، اس میں پڑھنا فارسی میں کتاب ہے ناظم اکبر زادی کی. آئے، آنے کے بعد کیا دیکھا کہ رسول کے سامنے ٹوکرا رکھا ہوا، قبول دیجیے. اللہ کے حبیب نے ٹوکرے میں ہاتھ ڈالا اور دیا. جب دیا تو ابو ہریرہ نے ہاتھ میں دیکھا کہ کھجوریں ہیں جو دی ہیں ان کو گنا. جب گنا تو وہ 73 کھجوریں تھیں. کتنی؟ 73. اب یہ نا کہ مولانا یہ 73 کھجوریں آپ کیسے دیں؟ آل محمد کو اپنے جیسا نہ سمجھنا. توجہ کیجیے گا، ابھی اور پڑھوں گا میں. 73 کھجوریں گئے یہاں سے چل کے مولا کائنات کی خدمت میں. جب علی کی خدمت میں پہنچے، علی وضو کر رہے تھے. علی وضو سے فارغ ہوئے. جیسے ہی فارغ ہوئے علی کے سامنے بھی ٹوکرا رکھا ہوا تھا کہ یا علی رسول نے بھی کچھ دیا، آپ بھی کچھ دے دیں. علی نے ٹوکرے میں ہاتھ ڈالا، کھجوریں دی. جب کھجوریں دی تو جب گنی تو 73. جب گنی تو 73. دوڑتے ہوئے گئے رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ، آپ کے اندازے نے اور علی کے اندازے نے مجھے تعجب میں ڈال دیا. تو ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے کہا یا ابا ہریرہ اما علمتا ان یدی و یدا علی ابن ابی طالب فی العدل سوا، کہ میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں برابر ہے. میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے. دوسرا واقعہ سنو. ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں جوفا حج کے لیے جا رہا تھا. جو جوفا میں پہنچا، میقات ہے جوفا. اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی سعادت نصیب کرے. اب جب جائیں گے جہاں کی جو میقات ہوگی وہاں پر آپ جو ہے آرام کریں گے. کیا حج پہ جا رہا تھا جوفا میں، مسجد جوفا میں ٹھہرا تو مجھے نیند آ گئی. جب نیند آئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا ہے. جب خواب میں نے رسول خدا کو دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، محراب عبادت ہے، ٹوکرا سامنے رکھا ہوا ہے، لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، رسول کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں. کہا میں بھی چلا گیا. اب جب میں گیا سلام کے بعد، جب آپ سلام پانے کے بعد رسول نے ٹوکرے میں ہاتھ ڈالا، مجھے کچھ دیا. جب مجھے کچھ دیا تو میں نے دیکھا کہ وہ 18 کھجوریں تھیں. کتنی؟ 18. کہاں پر دی ہیں؟ خواب میں. خواب آپ بھی دیکھتے ہیں نا، ہر کوئی دیکھتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا خواب اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں. ایسے ہی ہے. کبھی آپ کربلا بھی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی آپ نجف بھی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی آپ مشہد بھی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور کبھی سانپ بھی ڈس رہا ہوتا ہے، کبھی پانی میں بھی ڈوب رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے.
پھر آپ جاتے ہیں خواب کی تعبیر کے پیچھے، اور جب خواب کی تعبیر کے پیچھے جاتے ہیں تو کوئی بتا دیتا ہے کہ یہ ہوا، آپ بھی کہتے ہیں ہاں۔ لیکن یاد رکھیے گا، خواب کی تعبیر یا نبی جانتا ہے یا اس کا وسیع جانتا ہے، بس خواب کی تعبیر یا نبی جانتا ہے یا اس کا وسیع جانتا ہے، بس باقی کوئی نہیں جانتا۔ اب کریں کیا؟ خواب دیکھا ہے، شخص نے بھی خواب دیکھا، یہ پریشان ہے کہ یہ 18 کھجوریں جو ملی ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میں نقصان آپ کو دے رہا ہوں، اور شاید اگر کسی نے میرا کلپ سنا ہوا ہو خواب کی تعبیر، یوٹیوب پہ جائیے، مولانا سید علی الدردی لکھیے، یوٹیوب پہ آ جائے گا پیج، اس میں ہے خواب کی تعبیر۔ خواب کی تعبیر، اب کیا کریں خواب کی تعبیر؟ لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ جو خواب اچھے اور برے آتے ہیں اس کا تعلق ہماری نفس سے ہے، جیسا نفس ویسا خواب۔ نفس آپ کا پاک و پاکیزہ، خواب اچھا، نفس آپ کا خراب، خواب برا۔ یاد رکھیے، جیسا نفس ہوگا ویسا خواب ہوگا۔ نفس کو پاک و پاکیزہ بنائیے تو اسی نفس کے پاک و پاکیزگی کی وجہ سے کبھی آپ کربلا ہوں گے تو کبھی مشہد پہنچیں گے، نفس کی وجہ سے خواب۔ اور اگر نفس میرا برا ہے تو کبھی سانپ ڈس رہا ہوگا، کبھی کوئی چاقو مار رہا ہوگا، کبھی کہیں میں پانی میں ڈوب رہا ہوگا، کبھی نہ جانے کیا کیا میرے پیچھے لگے گا۔ تو اب کریں کیا؟ مولانا آپ نے کہا کہ خواب کی تعبیر کوئی نہیں جانتا، کہ تو ہمارے لیے مشکل کر دیا آپ نے۔ ہم تو بہت سارے لوگوں سے پوچھتے ہیں اور پھر وہ پیسے بھی لے لیتے ہیں، ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہے، ایسا یہ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ لیتے پیسے، مجھے نہیں پتا، نہیں بات کر مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ تعبیر لکھنے والے پیسے ضرور دیتے، جو تعبیر لکھتا ہے وہ پیسے لیتا ہے۔ انشاءاللہ کبھی زندگی دے تو تعبیر پہ بتاؤں گا میں آپ کو ہمارا عقیدہ ہے کیا۔ بہت کمزور عقیدہ ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے عقیدے، میرا بہت کمزور عقیدہ ہے، یقین جانیے میرا بہت کمزور عقیدہ، اتنا کمزور ہے کہ تعبیر والے کے پاس جاتا ہوں تو لکیریں بنا کے دے دیتا ہے، یہ لو، اور کہتا کیا ہے وہ کہ کھولنا نہیں، اثر ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں، کھولو گے تو اثر ختم ہو جائے گا، اور پھر بھی ایسے کرتے ہیں کھولنا نہیں، کھولنا اثر ختم۔ تو عزیزو ایسوں کے پاس کیوں جاتے ہو کہ جس کو کھولیں تو اثر ختم ہو جائے؟ کیوں نہیں قرآن کو اٹھاتے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کھولو اس کو برکت ہوگی، کھولو اس کو رحمتیں آئیں گی، کھولو اس کو، پڑھو اس کو، مشکلات دور ہوگی۔ نہیں، قرآن نہیں کھولیں گے تو عزیزان گرامی بہرحال اب کیا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل ایک ہے عزیزان گرامی، جو میرا بتایا ہوا نقصان نہیں ہے۔ آیت اللہ لازمہ محمد تقی عباجت خدا میں گھر کے رحمت کرے، ان کے بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھیے گا۔ جب آغا جی سے پوچھا کہ آغا جی نے کہا کہ مجھے خواب کی تعبیر نہیں آتی، خواب اتنے بڑے مجتہد اور آپ کو خواب کی تعبیر نہیں آتی؟ کہا نہیں مجھے نہیں آتی۔ کہا کہ میں کیا کروں، پریشان ہوں۔ آغا نے کہا صدقہ دے دو خواب کا، خواب کا یہ مجلس سے لے کر گئے آپ، خواب کا صدقہ دے دو، اگر تعبیر اچھی ہوگی تو آگے آئے گی، بری ہوگی تو ٹل جائے گی۔ یہ جو آغا نے بیان کیا، روایات کو بیان کیا، خلاصہ روایات کہ صدقہ دو رحمتیں نازل ہوں گی، صدقہ دو برائیاں ٹل جائیں گی۔ تو بس آج کے بعد کسی کے پاس نہ جائیے گا خواب کی تعبیر کے لیے، صدقہ نکالتے ہیں۔ آج خواب دیکھا ہے 10 روپے، زیادہ نہیں 10 روپے دے دیں، 5 روپے دے دیں، کچھ نہ دے 8 اٹھا کے دے دیں۔ تو عزیزان کرام توجہ کیجیے، اب یہ پریشان ہے کہ یہ 18 کھجوریں ہیں کیا؟ اب یہ وقت گزار رہا ہے کہ حد کر دیا میں نے، اس لیے کہ پریشانی ہے کہ یہ 18 کا مطلب ہے کہ 18 کا مطلب ہے کیا؟ ذہن میں رکھیے گا، بیداری کے عالم میں رسول نے 73 کھجوریں دی، علی ابن ابی طالب نے 73 کھجوریں دی، ادھر خام میں رسول نے 18 کھجوریں دی۔ کہتا ہے میں پریشان تھا، میں نے دیکھا وہی مسجد ہے
وہی محراب ہے، اس میں رسول کا سچا جانشین امام رضا علیہ السلام تشریف لائے۔ وہی منظر جو خواب میں دیکھا تھا، سیم وہی منظر۔ تو عزیزان گرامی کہتے ہیں لوگ جو ادھر جا رہے ہیں، مولا کو سلام کر رہے ہیں، کچھ لے کر آ رہے ہیں، کہ میری بھی ہمت بڑی، میں بھی چلا گیا۔ جب گیا تو میں نے وہی منظر جو خواب میں دیکھا تھا، ویسے ہی ٹوکرا رکھا ہوا ہے، ویسے ہی مولا بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں۔ میں نے سلام کے جواب سلام پایا، مولا نے ٹوکرے میں ہاتھ ڈالا، مجھے کچھ دیا، جب دیکھا تو کھجوریں تھی، میں نے فوراً مولا کے سامنے کھجوروں کو گنا، جب گنا تو 18 کھجوریں تھی، جب گنی تو 18 کھجوریں تھی، تو فوراً میں نے کہا یمنا رسول اللہ زیادہ دے دیجئے۔ تو امام رضا نے کہا اگر ہمارے جد خواب میں زیادہ دیتے تو ہم بھی زیادہ دے دیتے۔ سلوات کریں نبی کا محمد و آل محمد۔ اگر ہمارے جد زیادہ دیتے ہیں تو ہم بھی زیادہ دے دیتے۔ تو ان کے خواب اور بیداری بھی کیا ہے؟ ایک ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے کہ اہل بیت ہے، اگر جو خواب میں کام کروایا ہے، کیا ہے، بیداری بھی کوئی کریں گے۔ وہ اور ہیں کہ جن میں فرق آ جاتا ہے، لیکن اہل بیت وہ ہے کہ جن کے فرق نہیں آتا۔ ایسا نہیں گرامی، زیادہ طول نہ تو آخری بات کہہ دے، پھر میں تو تمام کروں۔ یہ تھی جنگ خندق میں، ضربت ولیم یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ خیبر میں کیا کہا تھا؟ لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا کَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ۔ کل گفتگو کروں گا اس کو۔ لیکن مجھے یہ بتائیے، جب اللہ کے حبیب نے کہا تھا کہ کل علم دوں گا، تو جس کو اس سے پہلے علم دیے تھے ان کو تو تمنا نہیں ہونی چاہیے نا، ان کو تمنا نہیں ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، تاریخ یہ کہتی ہے، توجہ کیجیے گا، تاریخ یہ کہتی ہے ہر صحابی کی تمنا یہ تھی کہ علم مجھے ملے، علم مجھے ملے۔ کہتے ساری رات صحابہ جاگتے رہے کہ علم مجھے ملے۔ تو اب ہمیں نہ کہو کہ علم اٹھانا بدعت ہے، علم حاصل کرنے کی تمنا کرنا سنت صحابہ ہے۔ صحابہ کی سنت ہے، ہر شخص یہ کہہ رہا تھا مجھے علم ملے، اور کہتے جب کل ہو گئی نا، سب جو اونچے اونچے تھے اونچے اونچے کر کے اپنی گردنیں دکھا دیتے، یعنی ایسے اونچے ہوتے تھے کہ رسول ہمیں دیکھے کہ ہمیں دیں، کہ تمہیں دیکھ لیا ہے۔ اس سے پہلے کون گئے تھے؟ مرد نہیں گئے تھے کیا؟ اس سے پہلے مرد نہیں گئے تھے؟ مرد گئے تھے نا، لیکن مرد نہیں تھے۔ کیوں؟ مولا کائنات کہتے ہیں یا اشباہ الرجال ولا الرجال، اے مردوں جیسی شباہت رکھنے والوں مرد نہیں ہو۔ مولا کائنات کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا، اے مردوں جیسی شباہت رکھنے والوں تم مرد نہیں ہو۔ کیوں؟ مرد کا کام بھاگنا نہیں ہے۔ کسی نے مولا سے کہا نا کہ مولا زنا پہن لیا کریں، انہوں نے کہا کیوں؟ کہاں میں کر دے گا، یا آگے سے یا پیچھے سے؟ مولا نے کہا کہ علی وہ ہے ہی نہیں کہ جو علی پر آگے سے حملہ کرے، پیچھے اس لیے ضرورت نہیں ہے، جو میرے پیچھے بھاگتا ہے میں اس کے پیچھے بھاگتا ہی نہیں ہوں، نہ میں فرار کرتا ہوں، نہ بھاگنے والے کا پیچھا کرتا ہوں، نہ آگے کی ضرورت ہے نہ مجھے پیچھے کی ضرورت ہے۔ ایسے کرنے پر بات آ گئی تو اب سن لیجئے کہ غلام اور آقا کا فرق کیا ہے۔ غلام اور آقا کا فرق کیا ہے؟ دو شخص آتے ہیں مولا کائنات کی خدمت میں، اور جب دو شخص آئے مولا کائنات کی خدمت میں تو دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آقا، یہ میرا غلام، میں آقا یہ غلام۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آقا غلام۔ فیصلہ کون کرے گا؟ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آقا ہیں، یہ غلام ہے۔ الف کہہ رہا ہے میں آقا، بے غلام۔ بے یہ کہہ رہا
فیصلہ آگے والا کائنات کے اوپر کا جو آقا ہے وہ آقا بن جائے، جو غلام ہے غلام بن جائے گا، نہیں ہم ہی آقا ہیں، دونوں آرڈر ہے، ہم آقا ہیں۔ اچھا کمبر دیوار میں 2 سوراخ کر دو، کمبر نے 2 سوراخ کر دی، پین کی گردنیں سوراخ میں ڈال دو، سوراخ میں گردنیں ڈلوا دی، اب یہ 2 سوراخ ادھر گردن ادھر گردن، کمبر ان کے درمیان کھڑے ہو جاؤ، درمیان کھڑے ہو، ایسے نہیں ذوالفقار لے کر، اور ایک کمبر جب ہم یہ کہیں کہ غلام کا سر تن سے جدا کر دو تو تم تلوار کا وار کرنا اور غلام کا سر تن سے جدا کر دینا۔ میں جیسے ہی علی نے کہا کمبر غلام کا سر تن سے جدا کر دو، غلام نے گردن کو کھینچ لیا، غلام نے گردن کو کھینچ لیا، جو آقا تھا اس نے رکھا۔ فیصلہ سمجھ میں آیا علی کا؟ علی نے بتا دیا جو تلوار سے ڈر کر بھاگ جائے وہ غلام ہوتے ہیں۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ آقا نہیں بھاگتا، آقا کرار غیر فردار ہوتا ہے۔ اگر تلوار سے ڈر کے بھاگ جاتے تو مسلم تنہا ہے، جب وہ تنہا کوئی نہیں۔ مختار کو گرفتار کر لیا گیا، ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا، مدینہ کی گلیوں میں تنہا رہ گیا مسلم۔ 18,000 20,000 24,000 جتنا بھی ہو، پر کافی تعداد میں لوگوں نے بیعت کی، لیکن جب دیکھا نا کہ مختار جیسے شخص کو گرفتار کر لیا، ہانی جیسے بہادر شخص کو شہید کر دیا، لیکن کوئی بھی کچھ کرنے والا نہیں، سب ڈر گئے۔ لیکن نہ ڈرا تو مسلم ہی تھا، لیکن جب مسلم تنہا رہ گئے، کہتے ہیں نماز مغربین پڑھانے کے لیے جب تک 10 افراد تھے، لیکن کہتے ہیں جب نماز عشاء ختم کر کے پلٹ کے دیکھا ایک بھی نہیں، تنہا رہ گیا زہرا کا لال کا سفیر۔ کوفہ کی گلیوں میں مسلم پھر رہے، تھک ہار کے ایک دیوار پر ڈیگ لگائے کھڑے، اور افسوس مسلم کو فقط یہ ہے کہ حسین کو خط لکھا کہ مولا اتنے افراد میں بیعت کر لی ہے، لیکن عزادار ایک مومنہ گھر سے بار بار اپنے بیٹے کے لیے نکل رہی ہے، دیکھا کہ ایک اجنبی شخص کھڑا ہے، جن یہاں پر پردیسی بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس جملے کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ طوع نے کہا پورا شوق زمانہ ہے، گھر کیوں نہیں جاتا؟ مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہ تیرا کوئی گھر نہیں کوفہ میں؟ کہ نہیں۔ کہ تو ہے کون؟ کہا نا سفیر الحسین، میں حسین کا سفیر ہوں۔ کہا مسلم بن عقیل ہے؟ کہا آ جائیے، آپ کے لیے میرا گھر حاضر ہے۔ ایک اور نام آ گیا تاریخ میں طوع کا، مصلی عبادت مسلم نے بچھا دیا۔ جب مسلم نے مصلی عبادت بچھا دی نا لگا ساری رات اپنی عبادت مسلم کرتے رہے۔ جب ساری رات عبادت کر لی نا زدار مسلم نے، صبح کی نماز پڑھ لی، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی، مسلم نے مصلی کو لپیٹا اور گھر سے باہر نکلنا چاہا۔ ایک مرتبہ طوع نے کہا مسلم کہاں جا رہے ہو؟ کہ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز نہیں سن رہی تھی؟ کہ سن تو رہی ہوں، جا آ رہے ہو؟ کہ جنگ کرنے کے لیے۔ کہ مسلم کی گرفتار کر دیے جاؤ، گھر میں رہو۔ ایک مرتبہ مسلم کی غیرت نے جواب دیا کہ طوع اگر گھر سے نہ نکلا تو تیرے گھر پہ حملہ کر دیں گے، میری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی،
کہ نامحرم تیرے گھر کے اندر گھس جائے، میں کہوں مسلم تیری غیرت کو میرا سلام ہو۔ اے مسلم کربلا کے میدان میں آ جائیے گا، کربلا کے میدان میں آ جائیے گا، جب حسین شہید کر دیے جائیں گے یہی ظالم ہے ثانیہ زہرا کے خیموں کو آگ لگا دیں گے، بیوی ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے جا کے اللہ بس وہ وقت آیا جب مسلم نکلے ہیں۔ روایات کو میں نے چھوڑ دیا، مسلم کو جو ہے دھوکے سے گرفتار کیا گیا، جب زخموں سے چور چور مسلم گرفتار ہو گئے نا، ابن زیاد کے سامنے آئے، جب ابن زیاد کے سامنے آئے نا، عزادار ایک مرتبہ کسی نے کہا مسلم امیر کو سلام کرو، عزادار جانتے ہیں زخموں سے چور چور ہے، نرغہ آدم میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن مسلم کا جواب سنیے گا، مسلم نے کہا مالی امیر سواد حسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے، حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ عزادار کہا امیر کو سلام نہیں کرو گے تو سرطن سے جدا کر دیا جائے گا۔ عزادار ایک مرتبہ مسلم نے کہا سرطن سے جدا کر دیا جائے لیکن میرا امیر سوائے فقط اور فقط حسین ہے۔ بس عزادار وہ وقت بھی آیا، کل لے جاؤ دارالعمارہ کی چھت پر، عزادار دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا، جب دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا نا، عزادار ایک مرتبہ مسلم جب دارالعمارہ کی چھت پر پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ کہا جنات 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ عزادار 2 رکعت نماز پڑھی مسلم نے، اور نماز کے بعد آپ بھی سلام کرتے ہیں، عزادار حسین کربلا کی طرف رواں دواں ہے، ایک مرتبہ مسلم نے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے مولا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ عزادارو نماز تمام ہوئی، میں سلام کیا، حسین نے وہاں سے جواب دیا وعلیکم السلام یا مسلم۔ عزادارو پاس برابر میں کھڑے تھے، میں کہا مولا مسلم کو آپ نے جواب سلام دیا، مولا خیر تو ہے، تب بعد جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ عزادار ایک مرتبہ مولا مجھے دکھا دیجئے، انگلیوں کو اٹھایا، کہا پاس دیکھو، اب جو پاس نے دیکھا، ارے کیا دیکھا، مسلم سر جھکائے کھڑے ہیں، جنہ تلوار لیے کھڑا ہے، کہا کوفہ پہنچائیے، تب بات کیا کرو گے، مولا جنگ نہیں کرنا، ابھی مسلم کا سر تن سے جدا ہوگا، اب جو آسم زمین پر آئے گا مولا دامن میں لے لوں گا۔ عزادار ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس دارالعمارہ کی چھت پر دیکھا، ارے زمین کی طرف دیکھو، اب جو عباس نے دیکھا ایک برقع پوش بیوی دامن پھیلائے کھڑی تھی۔